وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ کون ہو تم لوگ؟ انہی میں سے کسی ملازم نے چیخ کر انگریزی میں پوچھا اور اس کے لہجے میں سختی تھی۔ میں نے اسے جیب سے ریوالور نکالتے بھی دیکھ لیا اور میں نے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں کی کہ وہ لوگ ہمارا راستہ روک سکتے ہیں، اور میرا ایک ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں رینگ گیا اور انہیں راستے سے ہٹانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سائلنٹ ڈیتھ اب میرے ہاتھ میں تھی اور میں ان کا نشانہ لگا کر بٹن دباتی چلی گئی۔ وہ سب چند ہی لمحوں میں زندگی کی سرحد عبور کر گئے اور میں نے خاموش موت کو پھر اپنی جیب میں رکھ لیا، اور جب میں سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی تو 2 عورتوں سمیت 6 افراد کی لاشیں وہاں پڑی تھی۔ اگر انہوں نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی ہوتی تو ہرگز یوں نہ مارے جاتے، اور انہوں نے ہمیں چھیڑ کر اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا آہنی پھاٹک ہمیں کھلا ہوا ہی ملا اور وہاں ایک بھی محافظ موجود نہیں تھا، اور ہم اسی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی اور ہر طرف سناٹے کی حکمرانی تھی۔ سڑک سونی پڑی ہوئی تھی اور ہمیں گیسٹ ہاؤس کے عقب میں ایک سڑک تک پہنچنا تھا جہاں اپنی کار چھوڑی تھی، اور کچھ فاصلہ طے کر کے عمارتوں کے درمیان موجود ایک پتلی اور لمبی گلی عبور کر کے ہم عقبی سڑک تک پہنچ گئے، اور وہ سارا علاقہ عادل کا دیکھا بالا تھا، اس لیے کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور میں اگر تنہا ہوتی تو شاید میرے لیے عقبی دربار تک پہنچنا آسان نہ ہوتا۔ کار تک پہنچنے کے لیے کچھ دور تک مزید پیدل چلنا پڑا، اور سالار اکبر کو عادل نے کار کی اگلی سیٹ پر بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ بے ہوش سیان کو پچھلی سیٹ پر ڈال کر خود میں بھی اسی کے قریب بیٹھ گئی، اور کار جب وہاں سے روانہ ہوئی تو معلوم نہیں کیوں مجھے یقین سا نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہوں، اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ جب خلاف توقع آدمی سے کوئی کارنامہ سرزد ہو جائے تو کچھ دیر تک خود اسے اپنی کامیابی پر یقین نہیں آتا، اور زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر کر آخر کار میں اپنے دشمن کو اغوا کر کے لے آئی تھی تاکہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکوں اور میرے سینے میں بھڑکتے ہوئے انتقام کی آگ بجھ جائے۔ کار تیزی کے ساتھ فاصلہ طے کر رہی تھی اور رات کو گشت کرنے والی ایک پولیس جیپ ہمارے پیچھے لگ گئی۔ اس نے تیزی کے ساتھ ہماری کار سے آگے نکل کر راستہ روک لیا اور مجبوراً عادل کو کار روکنا پڑی۔ پولیس جیپ میں 5 باوردی سپاہی تھے اور آگے بیٹھا ہوا ایک شخص جیپ سے اترا اور وہ اپنی وردی سے انسپکٹر معلوم ہوا۔ 2 مسلح پولیس والے بھی اس کے ساتھ ساتھ جیپ سے اتر کر کار کی طرف بڑھے، اور میں نے خطرہ محسوس کرتے ہی جیپ سے سائلنٹ ڈیتھ نکال کر ہاتھ میں لے لی، اور کار کے اندر اندھیرا تھا اور وہاں قریب بھی کوئی کھمبا بھی نہیں تھا اور اس کی روشنی کار کے اندر آتی۔ پولیس انسپکٹر نے عادل کے قریب پہنچ کر سخت لہجے میں اس سے پوچھا، اس وقت کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں عادل نے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا نام لیا۔ ہم لوگ ہوٹل سے آ رہے ہیں اور پہاڑ گنج جا رہے ہیں۔ نیچے اترو اور کار کی تلاشی دو، پولیس انسپکٹر نے حکم دیا، اور کار کی تلاشی کا واضح مطلب پولیس کے ہتھے چڑھ جانا ہی تھا، اور عادل کے تھیلے میں غیر قانونی اسلحہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ پچھلی نشست پر بے ہوش سیان بھی بندھا پڑا تھا، اور عادل کو بھی حقیقت حال کا علم تھا۔ اس کے باوجود وہ پرسکون آواز میں بولا، 1 منٹ انسپکٹر صاحب، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اور یہ کہہ کر اس نے اطمینان کے ساتھ اپنے شانے سے تھیلا اتار کر سالار اکبر کے حوالے کیا اور کار کا دروازہ کھول کر اتر گیا۔ انسپکٹر صاحب، ذرا ادھر آ کے میری ایک بات سن لیجئے، عادل نرمی کے ساتھ پولیس انسپکٹر سے مخاطب ہوا۔ کیا بات ہے؟ پولیس انسپکٹر کے لہجے کی سختی اب بھی برقرار تھی، اور پھر وہ سپاہیوں کو وہیں رکنے کے لیے کہہ کر عادل کے ساتھ ایک طرف چلا گیا۔ میری نگاہ پولیس انسپکٹر اور عادل پر جمی ہوئی تھی، اور وہ دونوں کار سے اتنی دور تھے کہ ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور میں صرف ان کے ہونٹ ہلتے دیکھ رہی تھی۔
पुलिस इंस्पेक्टर ने आदिल की किसी बात का जवाब में सर हिलाकर इनकार किया और आदिल ने फिर कुछ कहा और जेब में हाथ डालकर अपना बटुआ निकाला और मैंने उसे बटुए से कुछ नोट निकालकर इंस्पेक्टर को देते देखा और मैंने इत्मीनान का सांस लिया क्योंकि मामला सिर्फ रिश्वत पर टल गया था और मैंने साइलेंट डेथ को जेब में रख लिया। और फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने जीप की तरफ बढ़ते हुए सिपाहियों को हाथ से चलने का इशारा किया और आदिल कार की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद आदिल ने सलार अकबर से कहा, हरामजादा 50 रुपये ले मुड़ा। और ये कहते हुए उसने कार स्टार्ट कर दी और पुलिस जीप उससे पहले ही रवाना हो चुकी थी। अच्छा ही हुआ कि उस हरामजादे ने रिश्वत कबूल कर ली, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। और मैं बोल उठी, आप ठीक कह रही हैं मामला। सलार अकबर बोला, उसके इनकार की सूरत में मजबूरन यही कदम उठाना पड़ता। सलार अकबर बोला तो मुझे उसके जख्मी होने का ख्याल आया और मैंने पूछा, अब तकलीफ कैसी है? तकलीफ तो खैर मगर जाहिर है बर्दाश्त करना पड़ेगी। और सलार अकबर ने जवाब दिया और फिर वो भी मुझसे वही बात पूछने लगा जो आदिल ने दरियाफ्त की थी। मामला, आपकी आंखों से निकलती हुई वो रोशनी मैंने भी देखी थी, क्या था वो? ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है। और इससे भी हैरत अंगेज वो मंजर था सालार जो शायद आप नहीं देख सके। आदिल भी बोल उठा, उस रोशनी से मुहावजों के जिस्मों में इस तरह आग लग गई थी जैसे पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी गई हो और अपनी सारी जिंदगी में कोई ऐसा हैरान कुन और नाकाबिल यकीन मंजर मैंने नहीं देखा। एक बार फिर वही मौजू छिड़ गया था और जिससे मैं ग्रेज करना चाहती थी और उसी वक्त अचानक मेरी समाज से सयान के कराहने की आवाज़ टकराई और उससे शायद होश आ रहा था और मैं फौरी तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। रास्ते में सयान का होश में आ जाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं था और मैं ये भूली नहीं कि वो भी पुरअसरार कुव्वतों का मालिक था और होश में आने के बाद वो मेरे लिए कोई भी मसला पैदा कर सकता था। मैंने इसीलिए दोबारा उसकी कंपनी पर ज़रब लगाने में देर नहीं की और इस दौरान मैं सयान के मुंह से सिर्फ एक राह ही निकल सकी और वह फिर होशो हवास की दुनिया से गाफिल हो गया। सलार अकबर ने मुड़कर मुझसे पूछा, क्या हुआ मामला? इसे होश आ रहा था, मैंने बताया, और इसीलिए दोबारा बेहोश करना पड़ा। और सयान की वजह से दोबारा सलार अकबर और आदिल का ध्यान बट गया और मेरी आंखों से निकलने वाली रोशनी के बारे में फिर उन्होंने कोई बात नहीं की और मैं उन दोनों ही पर क्या ये भी किसी पे भी ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मुझे पुरअसरार कुव्वतें हासिल हैं। यही पुरअसरार कुव्वतें अब तक मुझे मेरे दुश्मनों से बचाती हुई आई थीं, वरना तो शायद मैं जिंदा ना बचती। और सयान पर काबू पाने में भी इन्हीं पुरअसरार कुव्वतों ने मेरा साथ दिया था। कार में अब खामोशी छा गई और मैं अपने दुश्मन के मुतल्लिक सोचने लगी। तवील जद्दोजहद के बाद आखिर वो मेरे काबू आ ही गया और मैंने अपने इसी ताकतवर दुश्मन पर काबू पाने की खातिर पहाड़ों में मुतअद्दिद जंगें लड़ी थीं और इन जंगों का मकसद इक़्तिदार का हसूल हरगिज़ नहीं था और उससे अपना हक हासिल करना तो महज एक बहाना था और वादी सब्ज़ पर मेरा हक है और उसका नहीं। और इस तरह मैंने कबाइल की हमायत हासिल कर ली और वो मेरे शाना बशाना लड़े थे। मेरा असल मकसद वादी सब्ज़ की हुक्मरान बनना नहीं बल्कि इस तरह सयान से इंतकाम लेना था और अगर ऐसा ना होता तो मैं ऐशो आराम तर्क करके और इक़्तिदार अहरस के सुपुर्द करने के बाद हमवार मैदानों की इस दुनिया का रुख ना करती। फिर शायद अपनी तलाश का सफ़र भी सानवी हैसियत इख्तियार कर जाता और मैं अगर पहाड़ों के इस गैर महज़ब और वैशी दुनिया का हिस्सा नहीं थी तो फिर कौन थी? और ये सवाल शायद तशन्ना ही रह जाता। और ये ज़रूरी तो नहीं कि आदमी को हर सवाल का जवाब मिल जाए। अजीम मुहिमन ने पेश गोई की थी कि मैं अपने असल की तरफ लौटूंगी और मुझ पर मेरे शख्सियत के सारे भेद खुल जाएंगे और ये भेद अभी खुलना बाकी थे। अभी तो मैं अपने बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकी थी और इन्हीं ख्यालों में सफ़र तमाम हो गया और मैं उस वक़्त चौंकी जब कार तंजीम की इमारत के फाटक पर रुकी। आदिल कार से उतरा और आगे बढ़कर मखसूस अंदाज में फाटक पर दस्तक देने के बाद शिनाख्ती अल्फाज अदा किए और फाटक खोल दिया गया और आदिल दोबारा कार में आकर बैठ गया और उसे ड्राइवर करता हुआ अंदर ले गया और मैंने बाएं जानब वाले लान में कुछ लोगों की नकलो हरकत करते देखा। हाँ, रोशनी भी थी। कार क्योंकि तेजी से आगे बढ़कर इमारत तक पहुंच गई थी और इसलिए मैं ये ना देख सकी कि लान में क्या हो रहा था।
کار کے رکتے ہی میں نے اتر کر سیان کے جسم کو گھسیٹ کر اپنی پشت پر لاد لیا اور عادل نے میرا ساتھ دے کر سالار اکبر کو کار سے اتارا۔ اور میں صرف سہارا لے کر بھی چل سکتا ہوں، سالار اکبر نے کہا، اور ویسے بھی یہاں جلدی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی وقت عمارت کا صدر دروازہ کھول کر رگھوویر اور سمیع اللہ باہر آ گئے۔ ارے یہ سالار کو کیا ہوا؟ سمیع اللہ نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا، اور یہ تو زخمی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں انہیں گولی لگی ہے، عادل نے بتایا۔ کس جگہ لگی ہے گولی؟ اور اس مرتبہ رگھوویر کی فکر میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ٹانگ میں گولی لگی ہے، عادل آگے بڑھتے ہوئے بولا، مگر زیادہ تشویش کی بات نہیں۔ اور پھر رگھوویر نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اور لپک کر میرے قریب آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا، لائیے اسے میں اٹھائے لیتا ہوں۔ اور میں نے لاکھ منع کیا مگر وہ نہیں مانا، اور اسی وقت سالار اکبر رگھوویر سے بولا، اسے تہہ خانے میں پہنچا دو کہ وہی سب سے محفوظ جگہ ہے۔ ہاتھ پیر اسی طرح بندے رہنے دینا، اور تہہ خانے میں روشنی کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ کسی طرح اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دینا، اور تہہ خانے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہاں 2 مسلح افراد کو بھی متعین کر دو، اور اس قیدی کی سخت نگرانی اور حفاظت کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے سالار۔ رگھوویر اندر داخل ہونے کے بعد دائیں جانب ایک راہداری میں مڑ گیا، اور سالار یہ وہی ہے جسے قتل کرنے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ سمیع اللہ نے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے سالار اکبر سے دریافت کیا۔ ہاں وہی ہے۔ اور ذرا ہی دیر کے بعد ہم ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے، اور وہ نشست گاہ معلوم ہوتا تھا۔ سالار اکبر کو ایک آرام دہ کرسی پر بٹھا دیا گیا، اور عادل کے کہنے پر وہیں موجود ایک الماری سے سمیع اللہ فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا، اور پھر عادل اس کے زخم صاف کر کے ڈریسنگ کرنے لگا، اور میں بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے کہ وہاں خاصی مار کا آرائی ہوئی ہے، سمیع اللہ میری طرف دیکھ کر بولا، اور وہ پیش آنے والے واقعات جاننا چاہتا تھا۔ ان واقعات کے بیان میں میری پر اسرار قوتوں کا ذکر پھر چھڑ جاتا، اور اس لیے میں نے بہت مختصر جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ اس عمارت میں داخل ہو کر نکل آنا آسان نہیں تھا، اور اس عمارت کی حفاظت کے لیے خاصی بڑی تعداد میں مسلح محافظ متعین تھے، اور واپسی میں ان سے ٹھن گئی، مگر ہم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ غنیمت یہ ہوا کہ عادل درمیان میں کچھ نہیں بولا، اور وہ ڈریسنگ میں مصروف تھا، اور یوں بات اسی وقت ختم ہو گئی۔ اس وقت رات کے 2:30 بجنے والے تھے، اور صبح ہونے میں ابھی خاصی دیر تھی، اور میں صبح ہونے سے پہلے ہی سیان کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتی تھی، اور عادل اب ڈریسنگ کر چکا تھا، اور میں نے اس سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور پھر بولی، مگر پہلے تم سالار اکبر کو کسی ایسے کمرے میں پہنچا دو جہاں سے یہ آرام سے سو سکے۔ نہیں، سالار اکبر نے سر ہلایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی اس انوکھے طریقہ قتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں معاملہ۔ اور پھر وہ عادل سے مخاطب ہوا، مجھے بھی تم لوگ اپنے ساتھ باہر لے چلو، اور سالار اکبر کی خواہش کو میں نے رد نہیں کیا۔ عادل مجھ سے بولا، پہلے تم باہر چل کے انتظامات تو کر لو۔ ہاں چلو۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور عادل نے سالار اکبر کو سہارا دے کر اٹھایا، اور اسی وقت رگھوویر کمرے میں داخل ہوا اور سالار اکبر کی طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ آپ کی ہدایت کے مطابق تمام بندوبست کر دیا گیا ہے، رگھوویر اور سالار اکبر کی نظروں کا مطلب سمجھ کر بولا، اور پھر ہم سب عمارت سے نکل کر باہر لان میں آ گئے۔ لان کا منظر دیکھ کر مجھے قدرے حیرت ہوئی کہ وہیں درمیان میں چھوٹا سا ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ تخت پر گدا اور گدے پر سفید چاندنی تھی، اور گاؤ تکیہ رکھا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اسی گاؤ تکیے کی ایک جنم تلوار رکھی تھی، اور تخت کے قریب ایک طرف اسٹول پڑا ہوا تھا، اور اسٹول پر مجھے کینچی اور ایک پلیٹ میں سفید پاؤڈر رکھا ہوا دکھائی دیا۔ اسٹول کے نیچے پر آہنی زنجیریں پڑی تھی، اور تخت کے بالکل مقابل خاصے فاصلے پر بڑی سی انگیٹھی رکھی تھی، اور جس پر بڑے لوہے کا توا بھی رکھا تھا، اور انگیٹھی کے قریب ہی زمین پر 2 بڑے بڑے چمٹے پڑے تھے، اور لان میں ایک جن میں نے گڑھا بھی کھدا ہوا دیکھا جو سیان کی آخری آرام گاہ تھی۔ ظاہر ہے اسے انجام تک پہنچانے کے بعد اس کی لاش کو بھی تو ٹھکانے لگانا ہی تھی، اور سالار اکبر نے یہ تمام تر انتظامات میرے ہی بیان کی روشنی میں کرائے تھے، اور جب اس نے مجھ سے طریقہ قتل کی وضاحت چاہی تھی تو میں نے تفصیل کے ساتھ اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ تخت کی ایک جانب کچھ فاصلے پر چند کرسیاں بھی پڑی تھی، اور یہ کرسیاں یقیناً تنظیم کے ان ارکان کے لیے تھی جو اس عمارت میں موجود تھے اور میرے دشمن کے قتل کا منظر دیکھنا چاہتے تھے۔
عادل نے سالار اکبر کو انہیں کرسیوں میں سے ایک پر بٹھا دیا اور میں اب جائزہ لینے کے بعد سالار اکبر ہی کے قریب دوسری کرسی پر آ بیٹھی اور سب کچھ میری مرضی کے ہی مطابق تھا۔ اگر کوئی کسر تھی تو صرف جگہ کی تھی، اور وہ جگہ وادی سبز نہیں جہاں سیان کا سر کاٹا جانے والا تھا، اور میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے دشمن کو باندھ کر وادی سبز کے اسی میدان میں لے جاتی جہاں اس نے میرے بابا سردار ہاشم کو قتل کرایا تھا، اور آدمی کے اختیار میں بہت کچھ ہونے کے باوجود شاید کچھ بھی نہیں، اور اسی اختیارات کا محض دھوکہ ہے، ورنہ تو قدم قدم پر مجبوریاں بے اختیار ہونے کا احساس دلاتی رہتی ہیں۔ میں خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ سالار اکبر نے مجھے مخاطب کیا۔ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی معاملہ؟ کمی؟ اور میں چونک کر بولی، نہیں، کوئی کمی نہیں رہی، آپ نے ہر بات کا پورا خیال رکھا ہے، اور میں تو آپ کو انتظامات پر داد دینے والی تھی۔ اب ایسا کیجئے کہ یہ زنجیریں لے کر کسی کو تہہ خانے میں بھیج دیجئے، اور بے ہوشی کے دوران ہی میں اگر رسیاں کھول کر اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے تو بہتر ہے، بلکہ اب اسے یہیں اٹھوا لیں۔ اور میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، سیان کو اب میں اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، اور جب اسے ہوش آ جائے گا تو سزا پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو اسے یہیں اٹھوائے لیتے ہیں۔ اور وہاں لان میں 4-5 افراد اور موجود تھے۔ رگھوور ویر ان میں سے 2 افراد کو اپنے ساتھ لے کر انہی دونوں نے زنجیریں اٹھا لی تھی، اور انگیٹھی بھی جلانے کو کہہ دی، کیونکہ توا سرخ ہونے میں خاصی دیر لگے گی۔ جاؤ عادل، انگیٹھی جلوا دو۔ اور سالار اکبر نے عادل کی طرف مڑ کر کہا۔ عادل اٹھ کھڑا ہوا، پھر ذرا ہی دیر میں انگیٹھی بھی جلا دی گئی، اور میں کرسی سے اٹھ کر تختے پر پہنچی اور ایک طرف رکھی ہوئی تلوار اٹھا کر اس کی دھار دیکھنے لگی۔ اس تلوار سے مجھے سیان کا سر قلم کرنا تھا، اور تلوار کی دھار دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ شاید اسے آج ہی تیز کیا گیا تھا، اور میں تلوار کو اسی جگہ لوٹ رہی تھی کہ رگھوویر وہاں سیان کو اٹھا کر لے آیا، اور سیان ابھی تک بے ہوش تھا، اور اب اس کے بے ہوش جسم کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، اور میرے کہنے پر سیان کو تخت کے سامنے ڈال دیا گیا۔ میں سالار اکبر کے پاس آ بیٹھی، اور اب مجھے سیان کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ اس کی زندگی کی مہلت اب بے ہوشی اور ہوش کے درمیان میں تھی، اور جب تک وہ بے ہوش تھا اپنا بھیانک انجام سے بچا ہوا تھا۔ کہیں وہ ہوش میں آنے کے بعد چیخنا چلانا نہ شروع کر دے۔ سالار اکبر نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خدشے کا اظہار کیا۔ ہاں، یہ تو ممکن تو ہے۔ عادل نے بھی سالار کی بات سے اتفاق کیا، اور اس وقت رات کے سناٹے میں دور تک اس کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ اور سمیع اللہ بولا، اور اپنے قتل کا سامان دے کر ظاہر ہے وہ خاموش نہیں رہے گا۔ وہ لوگ غلط نہیں کہہ رہے تھے، اور اس کا امکان بہرحال تھا، لیکن میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، اور میرے نزدیک اصل مسئلہ سیان کی پر اسرار شیطانی قوتیں تھیں، اور ہوش کے میں آنے کے بعد وہ اپنے متوقع انجام سے بچنے کے لیے یقیناً ان شیطانی قوتوں کو ضرور برائے کار لاتا۔ اور مجھے ساحر زعیم یاد آ گیا۔ عظیم ہمت نے اس کی تمام شیطانی قوتیں سلب کر لی تھیں، اور وہ اپنی موت سے پہلے کسی بے ضرر چوہے کی طرح ہو گیا تھا، اور میں نے اسے زندہ جلا دیا۔ اور اگر عظیم ہمت سیان کو بھی میرے ہاتھوں اس وقت قتل کرانے پر راضی تھا تو وہ سیان کی شیطانی قوتوں کو بھی سلب کر سکتا تھا۔ اگر ایسا نہیں تو یہ ممکن تھا کہ سیان کا کوئی شیطانی حربہ کامیاب نہ ہوتا۔ میں اگر چاہتی تو بے ہوشی کے دوران میں ہی اپنے دشمن کو سفر آخرت پر روانہ کر سکتی تھی، لیکن اس طرح میرے دل کو قرار نہ آتا، اور یہ سب کچھ میں اپنے ایک بے قرار دل کو قرار فراہم کرنے کے لیے ہی تو کر رہی تھی۔ معاملہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ سالار اکبر نے مجھے مخاطب کیا کہ آپ کو ہم لوگوں کی رائے سے اتفاق نہیں؟ اور میں اپنے خیالوں میں اس قدر غرق تھی کہ بھول ہی گئی کہ کچھ دیر پہلے سالار اکبر نے کس خدشے کا اظہار کیا تھا، اور میں اسی لیے حیرت سے بولی، کس سلسلے میں؟ اور سالار اکبر نے اپنی بات دہرائی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا خدشہ غلط نہیں، اور اس کے منہ پر کپڑا بندھوا دیں۔ اور رگھوویر نے ایک شخص کو بھیج کر کپڑا منگوا لیا، اور پھر جب وہ سیان کے منہ پر کپڑا باندھنے اس کی قریب پہنچا تو میری طرف مڑ کر بولا، معاملہ اسے ہوش آ چکا ہے، تو پھر جلدی کرو، اس کے منہ پر کپڑا باندھو۔ اور میری بجائے سالار اکبر بولا، اور میں تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر سیان کی طرف لپکی۔ نو لسن می، سیان چیخ اٹھا۔ یہ الفاظ میری سماعت پر بھاری پتھر کی طرح گرے، اور یہ آواز ہرگز میرے دشمن سیان کی آواز نہیں تھی،
اور یہ بات میری سنی ہوئی تھی، لیکن فوری طور پر مجھے یاد نہیں آ سکا کہاں سنی، اور میں اب اس کے قریب پہنچ چکی تھی، مس گریٹا، اور وہ یہ کہتا ہوا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا، وہ یقیناً میرا دشمن سیان نہیں تھا، اور اب میں نے اسے پہچان لیا، اور مجھے مس گریٹا سمجھنے والا ایک شخص ہو سکتا تھا، اور میری حالت اس وقت کسی ایسے تشنہ لب کی سی تھی جو انتہائی پیاسا ہو اور پانی اس کے ہونٹوں تک لا کر ہٹا لیا گیا ہو، اور میں نے شدید غصے کے عالم میں اس کے سر پر موجود بڑے بڑے بالوں کی وگ پکڑ کر کھینچ لی، اور وگ کے ساتھ اس کے چہرے پر چڑھا ہوا ماسک بھی میرے ہاتھ میں آ گیا، اور میک اپ اتنا شاندار اور اعلیٰ درجے کا تھا کہ ایک لمحے کو بھی مجھے گمان نہیں ہوا کہ وہ سیان نہیں، اور سیان کے میک اپ میں وہ سیکرٹ سروس کا سربراہ ولیم رائٹ تھا، اور میک اپ ختم ہوتے ہی رگھوویر کے منہ سے حیرت زدہ سی آواز نکل گئی۔ ولیم حیران سا منہ اٹھائے مجھے دیکھے جا رہا تھا، اور شاید اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں وہاں کس طرح آ گیا، اور میرا غصہ ابھی برقرار تھا، اور میں اس کے پہلو میں لات مار کر چیخ اٹھی، بول سیان کہاں ہے، اور تو نے اس کی جگہ کیوں لی، اور میں نے اس کے پہلو میں دوسری ضرب لگائی۔ دوسری ضرب پہلے سے شدید تھی، اور اس کے نتیجے میں چیخا اور پہلو کے بل گر پڑا، اور میں نے وگ اور اس سے منسلک ماسک کو ایک طرف پھینک دیا۔ یہ کون ہے؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ سیکرٹ سروس کا سربراہ ولیم رائٹ، اور میں نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، اور پھر جھک کر ولیم کے سر کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹا، اور وہ ولیم دوبارہ چیخنے لگا۔ سالار اکبر نے بلند آواز میں مجھے مخاطب کیا، یہاں اسے زود کو پناہ کریں، اندر لے چلیں، اور مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ ولیم کو واقعی وہاں مارنا پیٹنا مناسب نہیں، اور میں نے اسی لیے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے۔ اس کمینے بہروپی کو اندر لے چلو، میں نے عادل کی طرف مڑ کر کہا۔ عادل اور سمیع اللہ نے وسیم کو اٹھایا تو سالار اکبر بھی بول اٹھا، اور اسے وہیں تہہ خانے میں لے چلو، اور اب تک غصے کی وجہ سے میری بری حالت تھی۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ سیان اپنی جگہ کسی اور کو پھنسا کر مجھے جل دے گیا تھا، اور پہلی مرتبہ وادی سبز میں ایسا ہوا تھا جب سیان اپنے میک اپ میں جزیر کو حویلی کے اندر چھوڑ کر فرار ہوا تھا، اور اب مجھے اس کے میک اپ میں ولیم ملا تھا۔ سالار اکبر نے وہاں موجود افراد کو تمام سامان ہٹانے اور گڑھا پاٹ دینے کا حکم دیا، اور پھر وہ ایک شخص کے ساتھ سہارے عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ عادل اور سمیع اللہ وسیم کو ساتھ لے کر آگے جا چکے تھے، اور رگھوویر بھی ابھی انہی کے ساتھ تھا، اور میں بوجھل قدموں سے سالار اکبر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ معاملہ میرا خیال ہے کہ اس نئی صورتحال پر غور کر لیا جائے، اور غصے میں کوئی قدم اٹھانا بہتر نہیں رہے گا۔ اور سالار اکبر نے مجھ سے کہا، اس حرام زادے کی وجہ سے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا، اور میں اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، محنت رائے گاہ نہیں گئی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بات سے سالار اکبر کا کیا مقصد تھا، اور غصے نے میری عقل کھبت کر رکھی تھی۔ ذرا ہی دیر کے بعد سالار اکبر مجھے ساتھ لیے اسی نشست گاہ میں آ گیا، اور جہاں سے ہم لوگ اٹھ کر گئے تھے۔ اس نے ایک شخص سے چائے بنا کر لانے کو بھی کہہ دیا، اور نشست گاہ میں اب میرے اور سالار اکبر کے سوا کوئی نہیں تھا۔ معاملہ آپ شاید ولیم کی اہمیت کو نظر انداز کر رہی ہیں، سالار اکبر نے مجھے مخاطب کیا، اور میں خاصی حد تک اپنے غصے پر قابو پا چکی تھی، اسی لیے سالار اکبر کی بات سن کر چونک اٹھی، اور میری سوالیہ نظریں اس کی طرف تھیں۔ آپ نے بنگال کے چیف انٹیلیجنس ڈے سوزا کو کس لیے اغوا کرا تھا، یاد کریں، اور اس سے آپ کو کیا معلوم ہوا تھا، اور کیا ولیم رائٹ انہی اہم اعلیٰ انگریز حکام میں سے ایک نہیں جن کے حکم پر آپ کے بارے میں چھان بین کی جا رہی ہے؟ اور میرے ذہن میں روشنی سی ہو گئی۔ سیان کے سلسلے میں ناکامی کے دھچکے نے وقتی طور پر ہر خیال کو میرے ذہن سے محو کر دیا تھا، اور اب سالار اکبر نے میری توجہ اسی طرح مبذول کرائی تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی وہ مہم رائے گاہ نہیں گئی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سالار، اور میں نے سالار اکبر کی بات سے اتفاق کیا، اور ولیم رائٹ سے بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تنظیم کے خلاف حکومت کا بڑا قدم اٹھانے والی ہے، اور اس سلسلے میں بھی ولیم کو علم ہوگا، اور یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے معاملہ کہ ولیم رائٹ جیسا اہم سرکاری افسر ہمارے ہتھے چڑھ گیا، اور اگر ہم اپنے طور پر اسے اغوا کرانے کا منصوبہ بناتے تو شاید کامیاب نہ ہو پاتے، یا ممکن ہے کہ ہم اتنا بڑا کوئی قدم اٹھانے کی ہمت ہی نہ کرتے، سالار اکبر نے کہا۔ سیان اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں نہیں تھا، اور اس کے متعلق بھی ولیم کو خبر ہوگی کہ کہاں ہے۔
اور اسی وقت عادل، سمیع اللہ اور رگھوویر بھی کمرے میں داخل ہوئے اور سالار اکبر نے ان سے ولیم کے بارے میں دریافت کیا اور ہم نے اسے تہہ خانے کے اس کمرے میں 2 ستونوں کے درمیان باندھ دیا ہے جو اذیت دینے کے لیے مخصوص ہے۔ اور عادل نے جواب دیا، اور اسی کے علاوہ تہہ خانے کے راستے پر بھی 2 مسلح افراد کو متعین کر دیا ہے، اور کیا اسے اسی وقت پوچھ گچھ شروع کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ معاملہ کو کرنا ہے، سالار اکبر نے کہا، اور اسی وقت بھی اس کی زبان کھلوائی جا سکتی ہے اور اطمینان کے ساتھ کل صبح بھی۔ فی الحال تو میں نے چائے کے لیے کہا ہے اور اس کے بعد ہی کچھ ہوگا، اور تم لوگ بھی چائے پینی ہے تو کہہ دو۔ اور رگھوویر مزید چائے کے لیے کہنے چلا گیا، اور میرے لیے صبح تک انتظار کرنا ممکن نہیں، اور میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اور سب سے پہلے مجھے سیان کے متعلق پوچھنا ہے کہ وہ کہاں ہے، اور اب صبح ہونے میں خاصا وقت ہے، اور سیان کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور باقی باتیں اس کے بعد میں پوچھی جائیں گی۔ یہ جلد بازی ہوگی معاملہ، سالار اکبر بولا۔ اول تو وہ اتنی جلدی زبان نہیں کھولے گا، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو ایک ہی رات میں دوسری خطرناک مہم کی کامیابی ذرا مشکل ہی لگتی ہے، اور ظاہر ہے کہ سیان جہاں ہوگا وہاں بھی سخت ترین حفاظتی اقدامات ہوں گے، اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے متعلق تو ہمیں پہلے سے ہی بہت کچھ معلوم تھا، اور پھر خود تم بھی اس کے گرد و نواح کا جائزہ لے چکی تھی، اور کسی ایسی مہم کے لیے جگہ کا پہلے سے دیکھنا اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے خیال میں آج رات اگر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سیان کو کہاں رکھا گیا تو یہ بھی کم نہیں۔ سالار اکبر بردبار اور ذہین آدمی تھا، اور اب تک اس کی ملاقاتوں کے نتیجے میں مجھ پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ ایک غیر جذباتی شخص ہے، اور ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کا قائل ہے۔ اس نے جن خیالات کا اظہار کیا تھا ان سے متفق ہونے کے باوجود جو پہلا خیال میرے ذہن میں آیا اور میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ سالار کہ آج رات پیش آنے والے واقعے کے بعد بھی سیان اسی جگہ رہے جس کا علم ولیم کو ہے؟ اور میری بات میں وزن تھا، اور اسی لیے سالار اکبر بھی سوچ میں پڑ گیا، اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد وہ کہنے لگا، پہلے آپ ولیم کی زبان تو کھلوائیں، پھر سوچتے ہیں کیا قدر اٹھایا جائے۔ اس کے بعد چائے آ گئی اور ہم سب چائے پینے لگے، اور میں اس دوران میں یہ سوچتی رہی کہ ولیم کی زبان کھلوانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے، اور ڈی سوزا کو میں نے بہت جلد زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جو حربہ میں نے اس پر آزمایا ولیم پر بھی کارگر ثابت ہو سکتا تھا، اور میں نے اسی حربے کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ چائے پیتے ہی مٹ کر کھڑی ہو گئی۔ رگھوویر اور عادل میرے ساتھ ہو لیے، اور سمیع اللہ وہیں سالار اکبر کے پاس رہ گیا، اور تم لوگ مجھے ولیم کے سامنے مس گریٹا ہی کہنا، اور میں نے آگے بڑھتے ہوئے ان دونوں سے کہا، اور میں اس پر اپنی شخصیت ظاہر کرنا نہیں چاہتی، اور ان دونوں ہی نے اقرار میں سر ہلا دیا، اور پھر عادل نے مجھ سے پوچھا کہ مس گریٹا کون ہے؟ کوئی نہیں، اور میں نے جواب دیا کہ اسے میرا فردی نام سمجھ لو، اور ولیم سے اپنا تعارف میں نے اسی نام سے کرایا تھا۔ تو ولیم سے تم پہلے بھی مل چکی ہو؟ ہاں، 2 مرتبہ ملاقات ہوئی، اور تہہ خانے میں اترنے کا راستہ ایک کمرے کے اندر تھا، اور اس کمرے کے دروازے پر 2 مسلح افراد موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں آتے دیکھ کر راستہ دے دیا، اور بظاہر وہ کمرہ کوئی مطالعہ گاہ ہی دکھائی دیا۔ چاروں طرف لکڑی کی قد آدم الماریوں میں کتابیں رکھی تھیں، اور رگھوویر نے آگے بڑھ کر دیوار سے لگی ہوئی ایک الماری کو ترچھا کیا تو ایسے آواز سنائی دی جیسے کوئی پتھر کی سل اپنی جگہ سے ہٹی ہو، اور اسی کے دائیں ساتھ بائیں جانب دیوار کے قریب ایک خلا نمودار ہو گیا۔ عادل کے ساتھ میں نے بھی ادھر قدم بڑھا دیے، اور رگھوویر ہم دونوں کے پیچھے تھا۔ وہاں پہنچ کر تہہ خانے میں اترنے کی سیڑھیاں نظر آئیں، اور دائیں جانب کم پاور کا ایک بلب روشن تھا، اور جس کی وجہ سے سیڑھیاں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں، اور سیڑھیوں کے اختتام پر ایک سپاٹ دیوار دیکھ کر مجھے قدرے حیرت ہوئی۔ آ جاؤ، عادل نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مجھے مخاطب کیا، مگر وہ دیوار، میں آگے بڑھتے ہوئے بولی، وہ ہمیں راستہ دے دے گی، تم آؤ، عادل نے کہا، اور تیزی سے اترتا ہوا آخری سیڑھی تک پہنچ گیا۔ ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ سپاٹ دیوار سامنے سے ہٹ گئی، اور میں بھی عادل کے قریب پہنچ چکی تھی، اور میرے پیچھے رگھوویر تھا، اور دیوار ہٹنے کے بعد اندر بھی روشنی نظر آئی، اور ہم تینوں یکے بعد دیگرے ایک گول کمرے میں پہنچ گئے، اور اس کمرے سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عادل نے پلٹ کر کمرے کی دیوار کے ایک حصے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا، اور سپاٹ دیوار اپنی جگہ واپس آ گئی۔ اسی کے ساتھ سامنے ایک خلا نمودار ہوا، اور ہم اس خلا کو عبور کر کے ایک راہداری میں پہنچ گئے۔
اور ہمارے عقب میں گول کمرے کا خلا برابر ہو چکا تھا اور راہداری میں بھی روشنی تھی، اور دونوں جانب 2 دروازے نظر آئے اور دونوں دروازوں میں بڑے بڑے قفل پڑے تھے، اور وہ تالے مجھے عام تالوں سے مختلف دکھائی دیے۔ رگھوویر نے دائیں جانب کے دروازے میں پڑے ہوئے گول تالے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس حصے کو گھمانا شروع کر دیا، اور میں نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ اس تالے میں چابی کے لیے کوئی سوراخ نہیں تھا، اور نہ میں نے رگھوویر کے ہاتھ میں تالا کھولنے کے لیے کوئی چابی دیکھی۔ وہ تالا کڑے سے لے کر نیچے تک موٹی موٹی پلیٹوں پر مشتمل تھا، اور جن پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ہندسے کھدے ہوئے تھے، اور رگھوویر انہی پلیٹوں کو یکے بعد دیگرے حرکت دے رہا تھا۔ یہ نمبر لا کہلاتا ہے، جو مخصوص نمبروں کو ترتیب دینے ہی سے کھل سکتا ہے، اور رگھوویر نے اپنے قریب میری موجودگی کو محسوس کر کے بتایا، اور یہ کہتے ہوئے بھی وہ نمبر ملانے میں مصروف تھا، اور جس شخص کو نمبر معلوم نہ ہو اس تالے کو نہیں کھول سکتا۔ اور اس نے آخری پلیٹ کو گھمایا، اور پھر اس کا ہاتھ رکتے ہی کھٹ کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ اس کمرے کا دروازہ کھول کر ہم اندر داخل ہو گئے، اور اندر بھی روشنی تھی۔ بائیں جانب 2 ستونوں کے درمیان مجھے ولیم رائٹ بندھا ہوا دکھائی دیا، اور اس کے دونوں پیروں کو ممکنہ حد تک چیر کر ستونوں سے باندھ دیا گیا تھا، اور یہی صورتحال دونوں ہاتھوں کے ساتھ تھی۔ ہاتھوں اور پیروں میں آہنی کڑے پڑے ہوئے تھے، اور اسی کے مقابل کچھ فاصلے پر دائیں جانب مجھے ایک الماری رکھی ہوئی نظر آئی، اور الماری کے قریب ہی مختلف اشیاء ایک میز پر رکھی تھی، اور میز کے قریب ہی 2 کرسیاں بھی پڑی تھیں۔ دروازہ کھولتے ہی ولیم نے ہماری طرف دیکھا، مگر کچھ بولا نہیں۔ میں آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ مسٹر ولیم، تم نے سیکرٹ سروس کے سربراہ کی حیثیت سے یقیناً متعدد مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے ان پر تشدد کیا ہوگا، اور میں پرسکون آواز میں اس سے مخاطب ہوئی، اور مجھے بھی تمہاری زبان کھلوانا ہے، مگر اس کے لیے میں تم پر تشدد نہیں کروں گی، اور تم اگر میرے سوالوں کے جواب دینے پر آمادہ ہو تو میں تمہیں انہی ستونوں سے بھی کھلوا سکتی ہوں، اور اس طرح بندے بندے تمہارے ہاتھ پیر اکڑ گئے ہوں گے، اور تمہیں آرام سے کرسی پر بٹھا دیا جائے گا۔ بولو مسٹر ولیم رائٹ، میری پیشکش تمہیں منظور ہے؟ اور میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، اور میں اس سے انگریزی میں ہی بات کر رہی تھی۔ منظور ہے، اس نے خلاف توقع جواب دیا، اور اس کے لہجے سے میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ مس گریٹا، عادل پیچھے سے بولا، اس طرح یہ دھوکہ دے کر آزاد ہونے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مسٹر ولیم اتنے احمق نہیں۔ انہیں اب تک اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے، اور تم انہیں کھول دو۔ اور پھر عادل اور رگھوویر نے میری ایما پر ولیم کو ستونوں سے کھول دیا، اور ہاتھ پیر آزاد ہوتے ہی اس نے وہی کیا جو عادل نے کہا تھا، اور وہ رگھوویر اور عادل سے بھڑ گیا، اور مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ حرب و ضرب کی فن میں خاصا طاق تھا، اور ان دونوں کے قابو میں نہیں آیا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل جائے۔ رگھوویر اور عادل اسے دروازے کی طرف بڑھنے سے روک رہے تھے، اور تم دونوں الگ ہٹ جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ مسٹر ولیم کو عورتوں کے ہاتھوں پٹنے کا زیادہ شوق معلوم ہوتا ہے، اور ہمیں ان کی اس کاوش کا احترام کرنا چاہیے۔ اور میں یہ کہتے ہوئے اس طرف کھڑی ہو گئی کہ اگر ولیم دروازے کی طرف لپکے تو اس کا راستہ روک سکوں، اور ویسے تو دروازے سے نکل کر بھی فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اور میں خود یہ دیکھ چکی تھی کہ واپسی کا راستہ بند ہو گیا ہے، اور اس راستے کو کھولنے کا طریقہ یقیناً ولیم کو نہیں معلوم تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس کے بس میں اتنا ہی تھا کہ کمرے سے نکل کر راہداری میں پہنچ جاتا، جو ایک بند گلی کے مانند تھی، یا پھر وہ کمرے سے باہر جا کر ہمیں اس کمرے میں بند کر سکتا تھا، اور ولیم کے لیے دونوں ہی صورتیں بے فائدہ تھیں۔ اس کے باوجود میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے کمرے سے نکلنے نہیں دوں گی۔ رگھوویر اور عادل اسے چھوڑ کر تیزی سے پیچھے ہٹ گئے، اور اس نے میری توقع کے مطابق دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ایسی بھی کیا جلدی مسٹر ولیم، اور میں نے یہ کہتے ہوئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کی ٹانگوں میں اپنی ایک ٹانگ پھنسا دی، اور منہ کے بل گرتے گرتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر لیے، اور خلاف توقع گرتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور میں اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے قہر آلود نظروں سے گھورا، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم کو اسی طرح حرکت دی جیسے مجھ پر چھلانگ لگانے والا ہو، مگر میں اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ آؤ نا، تم پوز تو ایسے بنا رہے تھے جیسے مجھ پر چھلانگ لگانا چاہتے ہو۔ اور پھر کیا ہمت جواب دے گئی، اور میرے الفاظ ختم ہوتے ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی، مگر میرے جسم کو چھونے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی۔
वो जमीन पर गिर पड़ा और मैं तेजी के साथ उस जगह से हट गई। इस मर्तबा वो जल्दी नहीं उठ सका और उसके बाएं घुटने को मैंने फर्श से टकराते हुए देख लिया था। गिरते ही इसलिए उसने सीधा होकर दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ लिया। अब उठो भी ना मिस्टर विलियम, तुम तो जरा सी चोट खाकर लेट गए और अभी तो तुम्हारे जिस्म पर ना जाने ऐसी कितनी चोटें लगेंगी। और अपने वादे के मुताबिक अभी तक मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया। खुद तुम ही वादा खिलाफी कर रहे हो और मेरा अंदाज चिढ़ाने वाला था। और फिर वो उठ खड़ा हुआ और अपने बाएं पैर को झटके देने लगा। क्या ख्याल है मिस्टर विलियम, कुछ बेतकल्फी मेरी तरफ से भी हो जाए और तुम्हें वादा खिलाफी की थोड़ी बहुत तो सजा मिलनी चाहिए। खैर सजा को भी छोड़ो, आओ हम दोनों एक खेल खेलते हैं। और जिस जगह एक दफा चोट लग जाती है वहां दोबारा चोट लग जाए तो बड़ा मजा आता है और तुम्हें शायद इस मजे का तजर्बा ना हो। उसके लिए मेरी एक तजवीज़ है कि मैं तुम्हारे उसी घुटने पर ज़रब लगाने की कोशिश करती हूँ और तुम ये कोशिश करो कि मैं ऐसा करने में कामयाब ना हो सकूँ, और जिसके किसी और हिस्से पर ज़रब लगाना फाउल है। हाँ, तुम्हें मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, मगर ये समझ लो कि उस कोशिश में नताइज की जिम्मेदारी खुद तुम पर होगी, ठीक? और मेरी बात के जवाब में मुझे वो सिर्फ घूर कर रह गया और तुम्हारी खामोशी को मैं रजामंदी समझते हुए खेल शुरू कर रही हूँ मिस्टर विलियम, और अपना जख्मी घुटना मजीद जख्मी होने से बचाओ। और मैंने ये कहते अपनी जगह से जिस्त भरी। विलियम तेजी से पीछे हटा मगर बच नहीं सका क्योंकि उसके पीछे दीवार थी और मेरे दाएं पैर की ठोकर बराह रास्त उसके बाएं घुटने पर पड़ी और मैंने दानिस्ता शदीद ज़रब लगाई थी ताकि खेल ज्यादा तवालत ना इख्तियार करे, और नतीजा मेरी तवक्का के मुताबिक ही निकला। उसके मुंह से तेज चीख निकली और फिर वह फर्श पर गिर कर तड़पने लगा और यकीनन उसके घुटने की हड्डी टूट गई थी, वरना वो इस तरह ना तड़पता। और मैंने उसी पर इक्तफा नहीं किया। उसके माथे के बीचों बीच मैंने अपने सैंडल की एड़ी रखी और जिस्म का सारा बोझ डालकर तेजी से घूम गई और विलियम के मुंह से जिगर खराश चीखें बुलंद होने लगी और मैंने उसके माथे से एड़ी हटाई तो खून बहने लगा। इसे उठाकर फिर बांध दो। और मैंने मुड़कर आदल और रघुवीर को मुखातब किया और वो दोनों तेजी से आगे बढ़कर विलियम तक पहुंच गए और विलियम के अंदर अब इतनी सख्त बाकी नहीं रह गई थी कि दोबारा उन दोनों से भिड़ने की कोशिश करता। और विलियम को घसीटती और वह फिर सतूनों के दरमियान ले आए और मैं उनके करीब ही मौजूद थी। जब विलियम को बांध रहे तो एक बार फिर विलियम मज़ाहमत करने लगा। नहीं मिस्टर विलियम, ये बुरी बात है। और ये कहते ही मैंने फिर उसके बाएं घुटने को निशाना बनाया और इस मर्तबा मैंने ज्यादा जोर की ठोकर नहीं मारी थी और फिर भी वो चीख उठा। रघुवीर और आदल उसे दोबारा सतूनों के दरमियान बांधने में कामयाब हो गए। विलियम, तुम्हारा तल्लक हुक्मरान कौम से है और ये दोनों जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये गुलाम कौम के फर्द हैं और तुम इनके आका हो। और मेरा ख्याल है कि तुम हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करोगे कि एक गुलाम अपने आका के सर पर जूते लगाए। बोलो, मैं गलत तो नहीं समझ रही? क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी भर्राई हुई आवाज सुनाई दी और माथे से बहने वाले खून के सबब उसका चेहरा लहूलुहान नजर आ रहा था। किस बात का मतलब पूछना चाहते हो? आका और गुलाम का या जूते और सर का? और ना समझने वाली तो इसमें कोई बात नहीं। सीधी सी बात है कि या तो तुम मेरे सवालों के जवाब देने पर तैयार हो जाओ या फिर अपने गुलामों के जूते खाओ और फैसला करना तुम्हारा काम है। और मैंने यह कहकर आदल को इशारा किया जो मेरे करीब खड़ा था। आदल झुककर अपने पैर से जूता उतारने लगा। ठहरो, विलियम बोल उठा, और तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? इसका मतलब यह है कि तुम मेरे सवालों के जवाब देने पर आमादा हो। इसका इन्हसार तुम्हारे सवालों पर है, उसने जवाब दिया, और बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। मैं तदहीक अमीद अंदाज हमें हंसी। अभी शायद तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। खैर, मेरा पहला सवाल यह है कि सयान कहाँ है? और इस सवाल का जवाब मशरूत है। पहले तुम्हें मेरे दो सवालों के जवाब देना पड़ेंगे, उसने कहा। हर चंद के इस वक्त तुम शर्तें लगाने की पोजीशन में नहीं हो, उसके बावजूद मैं तुम्हारे सवाल जरूर सुनूंगी। चलो पहले तुम ही सवाल करो। मेरा पहला सवाल यह है कि सयान को तुम कैसे जानती हो और उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? और उसने बिला झिझक मुझसे सवाल कर दिया। और तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है, वो भी बयान करो। दूसरा सवाल यह है कि तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि मैं सीक्रेट सर्विस का सरबराह हूँ? और मैं सिर्फ तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दे सकती हूँ। मुझे ये बात फिलिप से मालूम हुई थी। मिस्टर फिलिप से मुझे किसी ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की तवक्का नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी मालूमात का दरिया कोई और है। ख्याल है तुम्हारा। मैं धीरे से हंसी।
ورنہ تو مسٹر فلپ مجھے تمہارے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا چکے ہیں، کہو تو بتاؤں؟ بتاؤ، وہ بے اختیار بول اٹھا۔ بتا دوں، مگر اس کی ایک شرط ہے کہ تم بھی مجھے میرے سوال کا جواب دو گے کہ سیان کہاں ہے۔ مگر ابھی تم نے میرے پہلے سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں کہ سیان سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مسٹر ولیم کہ تم جوتے کھائے بغیر نہیں مانو گے، اور مجھے اس پر غصہ آنے لگا، اور میں نے ابھی تمہارے سوال کا جواب دینے سے انکار تو نہیں کیا۔ وہ ڈٹائی سے بولا، تو میرے سوال کا جواب دے دو، میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا، اور اگر میں تمہارے سوال کا جواب نہ دوں تو پھر تمہیں بھی مجھ سے کچھ پوچھنے کا حق نہیں۔ جوتے لگاؤ اس کے سر پر، اور یہ اس طرح نہیں مانے گا، میں نے عادل سے کہا، اور عادل نے اپنے پیر سے ایک جوتا اتار کر ہاتھ میں لے لیا، اور پھر ولیم پھر کہنے لگا، ٹھہرو مس گریٹا، اچھا اتنا ہی بتا دو کہ مسٹر فلپ نے تمہیں میرے بارے میں اور کیا بتایا۔ اپنا پہلا سوال میں واپس لیتا ہوں، اور میرے اندازے کے مطابق تمہارے اور سیان کے درمیان کسی سبب دشمنی ہو سکتی ہے، اور تم اسی لیے اسے اغوا کرنا چاہتی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ تم اس کی دشمنی کی وجہ بیان نہیں کرو گی۔ وہ عیار شخص قطعی درست اندازے لگا رہا تھا، اور میں نے اس لیے اسے غلط راہ پر لگانے کے لیے کہا، سیان سے میری کوئی دشمنی نہیں، تم نے قطعی غلط اندازہ لگایا، اور پھر تم نے اسے اغوا کیوں کرنا چاہا؟ اس نے دریافت کیا۔ دولت کے حصول کی خاطر ایک عورت سے میں نے سیان کا 50,000 میں سودا کیا تھا، اور اس عورت کا نام مابلہ ہے۔ ولیم نے میرے چہرے پر نظریں جما دی، اور میں دانستہ اس طرح اچھل پڑی جیسے کوئی خلاف توقع بات سن لی ہو، اور پھر بولی، تو تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اور میرے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ سیان کے دشمن صرف اور صرف مابلہ ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور نہیں، اور میں پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ خود تم ہی مابلہ ہو، اور تم نے مجھے اپنا نام غلط بتایا۔ اب تم ہی نے صورتحال واضح کر دی، تم کوئی گروہ بند جرائم پیشہ عورت ہو، اور مس گریٹا، تم نے یہ بتا کر بہت اچھا کیا کہ مابلہ سے سیان کا سودا کیا تھا۔ سیان کے عوض میں مابلہ سے جو بڑی رقم ملنے والی تھی، اگر میں وہ رقم ادا کر دوں تو کیا تم مجھ سے کوئی سوال کیے بغیر مجھے رہا کر سکتی ہو؟ تم گریٹا کے ہاتھوں میں بہت غلط پھنس گئے مسٹر ولیم رائٹ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا مس گریٹا، اور جو رقم تمہیں سیان کے بدلے مابلہ سے ملتی میں دینے پر آمادہ ہوں۔ تم اور کیا چاہتی ہو؟ تمہارے خیال میں مسٹر فلپ سے میں نے کس لیے دوستی کی ہوگی؟ اور کبھی وقت پڑنے پر قانون کا تحفظ حاصل کرنے کے لیے، ولیم نے جواب دیا، اور بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد مسٹر فلپ جیسے اعلیٰ حکام سے اسی لیے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمہارے لیے مسٹر فلپ سے دوستی کرنا اس لیے آسان رہا ہوگا کہ تم بہرحال انتہائی حسین جسم کی مالک ہو۔ اور کیا میں مارگریٹ سے بھی زیادہ حسین ہوں مسٹر ولیم رائٹ؟ اور میری آواز میں چبھن تھی۔ تو کیا تم مارگریٹ سے بھی واقف ہو؟ ہاں مسٹر ولیم، اور مجھے مارگریٹ اور تمہارے تعلقات کا بھی علم ہے۔ کچھ اور پوچھنا ہے تمہیں؟ میں تندی آواز میں بولی، اور مسٹر فلپ کو بھی اپنی بیوی سے تمہارے تعلقات کی خبر ہے، اور تم نے مسٹر فلپ سے میرے براسم کے بارے میں جو اندازہ لگایا ہے کسی حد تک درست ہے، لیکن مسٹر فلپ سے تعلقات پیدا کرنے کی صرف یہی وجہ نہیں۔ مسٹر فلپ کے ذریعے میں تم تک پہنچنا چاہتی تھی، اور مجھے بہرحال اپنے اس مقصد میں کامیابی ہو گئی۔ تو مجھ تک پہنچنا چاہتی تھی؟ وہ حیرت سے بولا، اور پھر سوال کیا، مگر کیوں مس گریٹا؟ اس لیے مسٹر ولیم کے معاملہ سے میں تمہارا سودا بھی کر چکی تھی، اور میں مسکرا کر جواب دیا۔ میرا سودا؟ اور ولیم کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں مسٹر ولیم، تمہارا سودا، اور یہ سودا بھی 50,000 میں ہی ہوا تھا، اور اس لیے سیان کی بجائے تم میرے ہتھے چڑھ گئے تو بھی میں گھاٹے میں نہیں رہی۔ اور وہ معاملہ، وہ مجھے کیوں اغوا کرنا چاہتی تھی، اور اس کا انداز خود کلامی کیسا تھا، اور معاملہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ اس طرح مسٹر ولیم کے جس طرح تم معاملہ کو جانتے ہو۔ اور میں بولی، اور مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ معاملہ کا مقصد تمہیں اغوا کرانے سے کیا ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ ولیم نے بے اختیار مجھ سے پوچھا۔ اب اتنی آسانی سے تو میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتی مسٹر ولیم، تم خود تو کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا چلو یہی بتا دو کہ سیان کو تم نے اپنا مہمان بنا کر اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں کیوں رکھا تھا؟ اور میں نے اسے دریافت کیا۔ اگر میں تمہاری اس سوال کا جواب دے دوں تو کیا تم مجھے یہ بتا دو گی کہ معاملہ مجھے کس لیے اغوا کرانا چاہتی تھی؟ اور میں تمہارے سوال کا جواب دوں گی، میں نے کہا، کیونکہ مجھے تو اسے یہی بتانا ہی تھا۔ تو سنو مس گریٹا، سیان میرا مہمان نہیں، میری ذمہ داری تو محض اس کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ اس نے حکومت سے سیاسی پناہ حاصل کی ہے، اور مجھ پر کیونکہ سیان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اس لیے تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں ہے، اور میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ سیان نے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے
सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बावजूद अपनी बेअतमीनानी का इजहार किया था और उसे इसीलिए वहां से हटाकर मैंने उसकी जगह ले ली और मैं ये देखना चाहता था कि उसका शुबा दुरुस्त है या नहीं। अब जबकि तुम मुझे वहां से अगवा कराने में कामयाब हो चुकी हो तो सयाह ने हिफाजती इंतजामात पर जिस बेअतमीनानी का इजहार किया था वो दुरुस्त साबित हो चुकी है। और मिस गरिटा, मैंने तुम्हारे सवाल का तफसील के साथ जवाब दे दिया और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे मायूस नहीं करोगी। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे अगवा कराने से मामला का मकसद क्या है। और विलियम राइट ये कहकर खामोश हो गया। यकीनन मिस्टर विलियम, मैं भी वादे के मुताबिक तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। और मामला ने मुझे बताया था कि एक अरसे से अंग्रेज हुकूमत उसके मुतल्लक छानबीन करा रही है और मामला को किसी जरिए से यह पता चला है कि यह छानबीन तुम्हारे हुक्म पर की जा रही है। और मैं दानिस्ता सिर्फ उसी का नाम लिया और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ रॉबर्ट हीम का नाम गोल कर गई। लेकिन मामला को यह कैसे मालूम हुआ? और मेरे मजीद कुछ कहने से पहले ही विलियम बोल उठा, मुझे इसी सवाल का जवाब मामला को देना है। और सो यूं समझो मिस्टर विलियम कि यह सवाल 50,000 रुपये का है और तुम्हारी जुबान खुलवाने की जिम्मेदारी भी मामला ने मुझ पर डाली है। अगर मामला को तुम इस सवाल का जवाब फराहम ना करो मिस गरिटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि तुम्हें वो 50,000 रुपये अदा ना करे। और मुझे ये बताओ कि ये 50,000 रुपये की भी मामला के बजाय अगर मैं तुम्हें अदा कर दूं तो क्या तुम मुझसे ये सौदा कर सकती हो? और इस तरह तुम्हें मजमूई तौर पर 1 लाख रुपए की रकम मिल जाएगी, जो ज़ाहिर है कि मामूली नहीं। तुम्हें शायद नहीं मालूम मिस्टर विलियम कि जुराम पेशा अफराद के भी कुछ असूल होते हैं और असूलों पर किसी से और किसी भी कीमत पर सौदेबाजी नहीं करते। और इस बात को यूं समझो कि एक से मैंने किसी आदमी को कत्ल करने का सौदा 20,000 में कर लेती हूं और जिस आदमी को कत्ल किया जाना है वो मुझे से दुगनी रकम देकर भी जिंदा रहना चाहे तो ये मुमकिन नहीं और मैं उसे ज़रूर कत्ल करूंगी। बाबला ने तुम्हारा और सयान का सौदा किया है और मैं सौदे से इनहराफ करके अपना असूल नहीं तोड़ सकती। और एक तो क्या तुमसे दुगनी चौगनी रकम भी ज्यादा देने पर आमादा हो जाओ तो ऐसा नहीं होगा। और मेरा लहजा फैसला कुन था। मैं तुम्हें ना सयान के बारे में कुछ बताऊं और ना मामला के सवाल का जवाब दूं तो क्या तुम्हारे 1 लाख रुपए डूब नहीं जाएंगे? और फिर तो तुम मुझे कत्ल भी कर दोगी तो तुम्हें 1 पाई नहीं मिलेगी और मुझसे सौदा करने की सूरत में 1 लाख मिलेंगे। और विलियम का अंदाज ऐसा था जैसे मुझे समझ आ रहा हो। किसी भी सौदे में नफा नुकसान होता ही है मिस्टर विलियम, इस सौदे में नुकसान ही सही और मैं भी सिर्फ इसकी सूरत में होगा जबकि मैं तुम्हारी जुबान ना खुलवा सकी और तुम्हें मेरी जुबान खुलवाने में कामयाबी नहीं होगी मिस गरिटा। इसलिए बेहतर यही है कि पेशकश पर गौर कर लो। नहीं मिस्टर विलियम, मैं तुम्हारी पेशकश रद्द करती हूँ और मैं तुम्हें 1 मिनट की मोहलत देती हूँ और उसके बाद तुम ठहरने को कहोगे भी तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। और उस 1 मिनट में तुम ये सोच लो कि मेरे सवालों के जवाब दोगे या अपने गुलामों से जूते खाओगे। और यह कहकर मैंने भरती हुई घड़ी में वक्त देखा और उस वक्त सुबह के 3:45 बजने वाले थे। ठहरो मिस गरिटा, विलियम बोला। नहीं मिस्टर विलियम, अब तुम्हें जो कुछ कहना है 1 मिनट गुजर जाने के बाद कहना। और मैं उसकी तरफ देखे बगैर हाथ उठाकर बोली, तुम्हें मेरी जिंदगी को खतरे में डालने के साथ साथ अपना भी 1 लाख रुपए का नुकसान कर दोगी मिस गरिटा। मैं जानती हूँ और ये नुकसान उठाने पर आमादा हूँ। फिर 1 मिनट पूरा हो गया और मैंने सवालिया नजरें विलियम की तरफ उठाई और जवाब में उसने होंठ सख्ती से भींच लिए। शुरू हो जाओ, आका अपने गुलामों से जूते खाना चाहता है। और मैंने आदल को मुखातब किया और आदल जो अपना जूता पहन चुका था उसने दोबारा जूता उतार कर हाथ में ले लिया और आगे बढ़ा। और तुम्हें उस पर पछताना पड़ेगा मिस गरिटा, विलियम का लहजा धमकी देने वाला था। अभी मालूम हो जाएगा कि कौन पछताता है। और आदल ने विलियम के सर पर जूते बरसाना शुरू कर दिए और विलियम अपनी जिल्लत बर्दाश्त कर गया, गोया वो इस आजमूदा हरबे पर नाकाम रहा था। बस करो, और ये जिल्लत की पस्तियों तक पहुंच चुका है और जहां आदमी को अपनी इज्जत का भी कोई एहसास नहीं रहता। आदल ने जूता पहन ले और मुझसे बोला, मिस गरिटा, आप अब हम दोनों को मिस्टर विलियम की खातर मदारत की इजाज़त दे दें। क्या खबर इनकी समझ में हमारी बात आ जाए। और मैं समझ गई आदल विलियम पर तशद्दुद करके उसकी ज़ुबान खुलवाना चाहता है और मैंने उसे इजाज़त दे दी। आदल ने कमरे में मौजूद अलमारी खोलकर एक शीशी निकाल ली और रघुवीर भी उसके पास पहुंच गया। उसने अलमारी में से एक तेज धार नश्तर उठा लिया और जरा ही देर में वो दोनों विलियम के करीब पहुंच गए। आदल ने एक सलाई के सिरे पर लिपटी हुई रुई को बोतल में डालकर भिगोया और फिर भीगी हुई रुई
اس کے ماتھے پر موجودہ زخم سے لگا دی اور اسی کے ساتھ ولیم کی پے در پے چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا اور مجھے گوشت جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ چند لمحے توقف کے بعد عادل نے دوبارہ سلائی کی بوتل میں ڈالا۔ نہیں نہیں، ولیم بری طرح چیخنے لگا، مگر عادل تو جیسے بہرا ہو گیا اور اس نے ولیم کی چیخوں کو نظر انداز کر دیا۔ عادل نے دوبارہ ولیم کی پیشانی کو سلائی سے نشانہ بنایا اور پھر وہی سب کچھ ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ سلائی پر روئی لپٹی ہوئی نہیں تھی اور روئی بھی شاید جل گئی تھی اور اس کے ماتھے کی ہڈی نے گلنا شروع ہو جائے۔ رگھوویر، میں نے عادل سے کہتے سنا۔ ٹھیک کہتے ہو تم۔ عادل نے رگھوویر کی بات سے اتفاق کیا۔ اور اس کے زخمی گھٹنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رگھوویر بولا۔ ہاں، یہ مناسب ہے، ایسا کرو کہ اس کے جسم پر صرف زہریں جمع رہنے دو، عادل نے کہا۔ اور رگھوویر نے تیز نشتر کی مدد سے ولیم کے لباس کو چیر ڈالا اور ذرا ہی دیر میں ولیم کے جسم پر صرف ایک نیکر رہ گیا اور میں نے ولیم کے بائیں گھٹنے کو سوجا ہوا دیکھا اور رگھوویر نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اسی گھٹنے کے نشتر سے چھید دیا اور ولیم کی مدم ہوتی ہوئی چیخیں پھر کمرے میں گونجنے لگی۔ زخمی گھٹنے سے خون بہنے لگا۔ کیا خیال ہے مسٹر ولیم، تم اب بھی مس گریٹا کے سوالوں کا جواب دینے پر آمادہ ہو یا مزید خاطر مدارت کی جائے؟ عادل آگے بڑھا اور سلائی کو بوتل میں ڈالا اور ولیم کوئی جواب دینے کی بجائے چیخے چلا جا رہا تھا اور میں نے عادل سے کہا، مسٹر ولیم کو پوری طرح چیخ تو لینے دو، تبھی تو وہ تمہاری کسی بات کا جواب دیں گے۔ اور میرے کہنے پر عادل ذرا دیر کو رک گیا اور پھر جب ولیم کی چیخیں کچھ دھیمی ہوئی تو اس نے اپنا سوال دہرایا اور ولیم کے چہرے پر شدید تکلیف و اذیت کے آثار تھے اور اس نے عادل کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مس گریٹا، شاید مسٹر ولیم کو مزید خاطر مدارت کی ضرورت ہے۔ عادل مجھے سے مخاطب ہوا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، تمہیں ان کی خاطر مدارت میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ کہہ کر میں نے گویا عادل کو ولیم پر مزید تشدد کی اجازت دے دی۔ عادل نے ولیم کے زخمی گھٹنے پر سلائی رکھ دی اور میں نے وہاں سے ہلکا سا دھواں اٹھتے دیکھا اور اس مرتبہ ولیم بڑے بھیانک انداز میں چیخا اور اس کی آواز پھٹ گئی۔ چند ہی لمحے بعد میں نے اس کا سر ایک طرف ڈھلکتے دیکھا اور تکلیف کی شدت کے سبب وہ شاید بے ہوش ہو گیا اور رگھوویر نے یہ دیکھنے کے کہ واقعی ولیم بے ہوش ہو گیا ہے یا مزید اذیت سے بچنے کی خاطر بے ہوشی کا بہانہ کر رہا ہے، اس کے ایک بازو میں نشتر اتار دیا اور ولیم کے جسم میں خفیف سی حرکت بھی نہ ہوئی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ واقعی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا ہے اور اس کے بازو سے بھی خون بہنے لگا اور پیشانی اور گھٹنے کے زخم بھی سیاہ ہو گئے تھے۔ یہ تو بہت سخت جان ثابت ہوا، عادل نے مجھے مخاطب کیا اور پھر اس نے سلائی اور بوتل کو آگے بڑھ کر میز پر رکھ دیا۔ ہاں، لیکن اس کی زبان بہرحال کھلوانا ہے، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو، اسے ابھی کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ عادل یہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھا اور اس پر اتنا تشدد کرو کہ یہ برداشت کرتا رہے اور بے ہوش نہ ہو۔ اور میں نے رگھوویر سے کہا، اب یہی کوشش کریں گے۔ اور الماری سے عادل ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر لے آیا اور اسے ولیم کی ناک سے لگا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ولیم کے جسم نے جھرجھری لی اور عادل نے اس کی ناک کے آگے سے شیشی ہٹا لی اور ولیم نے لگاتار کئی چھینکیں لی اور پھر آنکھیں کھولتے ہی زور زور سے کراہنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے مخاطب کیا، کیا حال ہے مسٹر ولیم، تم ٹھیک تو ہو؟ اور اس نے کراہتے ہوئے میری طرف مظلوم سی نظروں سے دیکھا اور پھر رک رک کر کہنے لگا، مس گریٹا، تم مجھ پر کیوں تشدد کر رہی ہو؟ مجھے چھوڑ دو نا۔ اور میں تمہیں چھوڑ دوں گی، میں نے اسے تسلی دی، اگر تم میرے سوالوں کے جواب دے دو اور تم پر تشدد نہیں کیا جائے گا۔ وہ تو میں نہیں دے سکتا۔ اور کراہنے کے باوجود اس میں عزم تھا اور دوسرے لمحے اس کے منہ پر میرا الٹا ہاتھ پڑا اور مجھے اس پر غصہ آ گیا تھا۔ ہاتھ اتنی زور سے پڑا تھا کہ اس کا منہ دوسری طرف پھر گیا اور ایک طرف سے نچلا ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ اس کے منہ سے سسکی سی نکلی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اسی دوران عادل الماری سے ایک اور شیشی نکال کر لے آیا جس کے اوپر اسپرے لگا ہوا تھا۔ مس گریٹا، عادل مجھ سے کہا، آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے معلوم کیا، اس سے کیا ہوگا؟ مسٹر ولیم کے جسم پر جہاں بھی یہ محلول لگے گا وہاں انہیں شدید کھجلی محسوس ہوگی اور ناقابل برداشت کھجلی۔ عادل مجھے بتانے لگا اور پھر 1 منٹ کے بعد اس جگہ اتنی تیز چبھن محسوس ہوگی جیسے وہاں سوئیاں چبوئی جا رہی ہوں اور تقریباً 5 منٹ تک یہی کیفیت رہے گی۔ اور میرا خیال ہے مس گریٹا کہ اس کے بعد مسٹر ولیم اپنی ضد چھوڑ دیں گے۔